الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واولادہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سارے صلاۃ و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید۔ حمد و ثنا تو بعد تاجدار عرب و جم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر فاضل جلیل عالم نبیل سرمایہ علیہ سنت مولانا حافظ محمد شکیل صاحب اتاری مدث اللہ علی خطیب و امام مسجد حاضر، دیگر علماء کرام، حاضرین و سامعین، مسجد انتظامیہ، اہلیان علاقہ، نمازیان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم صوفی عبدالرزاق صاحب نے مینوں مدعو کیتا دوسری مرتبہ تواڈی مسجد دے اندر، تیسری مرتبہ تواڈے محلے دے اندر مینوں اج ذکر خیر کرن دا شرف حاصل ہو رہا۔ میں جدو مسجد اندر داخل ہویا تو میں کہا بہت زیادہ حبس ہے، میرے کو تے واز ہونا ہی نہیں، لیکن جدو باہر لے حالوں چھڑ کے اندر آیا تو میں کہا چلو ان ہو جائے گا، اندر کو ٹھنڈک ہے تو باہر دے لوکاں واسطے بھی ٹھنڈک دا انتظام ہونا چاہیے تاکہ بھی پرسکون ماحول وچ بیٹھن۔ رات بڑی اہم ہے، بات بھی بڑی اہم ہے، او دی ذات بھی بڑی اہم ہے، اور پھر ساڈی کتاب قرآن بھی بڑی اہم ہے۔ اس حوالہ نال چند ساری مروزات تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین تھوڑے جے پیچھے ہو جاؤ۔ ایڈے بچے اچھے بچے اٹھ کے کھڑے ہو، اچھے بچے، آپ اچھے بچے ہیں، آپ اچھے بچے ہیں کہ گندے بچے ہیں؟ آپ اچھے بچے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو، او کھڑے ہو، او اتھے چل کے چلو بیٹا آپ ادھر، او اتھے پیچھے چلے جاؤ، ایسے آنے بندے تھوڑے دو ترے انہوں نے ویچ باؤ تاکہ گلہ نہ کرن، اتھے آ جاؤ بیٹا چلو۔
حضرات توجہ ہوئے، آخری گزارش، گوڈے تھلے کر لو، دوزانو ہو کے بیٹھو یا چونکڑی لگا لو۔ اج دی رات لیلۃ القدر دیاں راتاں چوں ایک رات ہے۔ وہ کنیاں راتاں نے؟ 5، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ انہاں 5 راتاں چوں ایک رات دی تلاش کرنی ہے۔ کیڑی رات دی تلاش ہے؟ جیڑی لیلۃ القدر یعنی فضیلت والی رات۔ اینو فضیلت والی رات آندے کیوں نے؟ اینو اس واسطے فضیلت والی رات آندے نے، اس رات نو اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا قدر والی رات میں قرآن۔ اس واسطے دی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جن نے لیلۃ القدر دی رات نو پا لیا او دی مغفرت ہے۔ کنہ وچوں؟ اہل ایمان والیاں وچوں۔ مسلمان اس رات نو پان، کافر نہیں، ہندو سکھ عیسائی نہیں، مشرک مرتد، کون؟ مسلمان۔ مسلمانہ وچوں کنہ دی مغفرت ہے؟ مسلمان بھی سارے نہیں، کنہ دی؟ انہاں دی جنہ حقوق العباد دے امتحان چوں رزلٹ اچھا حاصل کیتا۔ 33 نمبر ہوندے نے کم از کم پاس ہونے واسطے، 33 تو تے ہونے چاہیے نے۔ حقوق العباد، بین برا راضی، والدین راضی، او دے وچ 5 نمبر ہمسایاں دے بھی نے، نوٹ محلے دار بھی جے، پھر نوٹ ضروری یار دوست بھی نے۔ انہاں سارے نو جنہیں راضی رکھیا، کسی دی حق تلفی نہ کیتی، کسی نو اذیت نہ دیتی، پریشان نہ کیتا، والدین دی بے ادبی نہ کیتی، بہن بھراواں دا حق نہ کھادا، ہمسایاں نو تنگ نہ کیتا۔ حضور آندے نے او دی مغفرت ہے، او دی مغفرت ہے۔ حضرات توجہ ہوئے، رمضان شریف دا پورا مہینہ برکتاں والا۔ حضور فرماندے نے جنہیں رمضان دا مہینہ پا کے تے روزے رکھے او دی مغفرت ہے۔ حضور فرماندے نے جنہیں روزے بھی رکھے، 5 ٹائم نماز بھی ادا کیتی، پھر نماز تراویح نفلی عبادات یعنی نماز تراویح جنہیں ادا کیتی او دی مغفرت ہے، او دی بخشش ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے روزے رکھے، نمازاں پڑھیاں، نماز تراویح نفلی عبادت کیتی اور زکوٰۃ ادا کیتی، حضور فرماندے نے او دی مغفرت ہے۔ انہوں نے راتاں کنیاں نے؟ ہیں؟ سارے نہیں بولے؟ 5۔ آہا 5 تر پاک دی نسبت، 5 راتاں، 21، 23، 25، 27، 29، انہاں چوں ایک رات لبنی ہے۔ حضور آندے نے میں او رات لب لئی۔ کون آندے نے؟ حضور پاک آندے نے میں او رات لب لئی، سرکار نے او رات لب لئی۔ حضور نو سارا ہی پتہ ہے، حضور نے او رات لب لئی تو سرکار نے لب کے نا رات چاہیا کہ میں اپنے غلاماں نو بھی دساں
یہ او رات ہے. ہوں تھوڑی توجہ چاہیے ڈبل. سرکار نے چکیا پردہ، پردہ چکیا. غلام بیٹھے سن تے دو پہ لڑتے سن آپس میں. سرکار دی توجہ ادھر ہو گئی. جدو سرکار دی توجہ ادھر ہوئی، انہاں دی لڑدیاں لڑدیاں توجہ پئی حضور وال. وہ سارے ٹینشن ہو گئے، حضور وال ویکھن لگ پے تے لڑائی ختم. سرکار نے فرمایا تسی کی پہ کر دے سو؟ میں تے تانوں دسن آیا سا کہ لیلۃ القدر دی رات دی گل تے تسی کی پہ کر دے سو؟ تہاڈی لڑائی دی وجہ تو او رحمتاں جڑیاں ہو رہیاں سن نا، اے دا مطلب ہے نا راتاں نو لڑی دا بھی نہیں. حضور دی زندگی پڑھو تے مزہ تے پھر آوے نا. انہاں راتاں نو لڑی دا نہیں ہے. حضور نے وہ رات دسنی سی، لیکن انہاں دے گتھم گتھا جڑا ہویا سی نا ماحول، او دی وجہ تو او جدو رحمت. حضور نے فرمایا جے تسی یہ نہ کر دے تے پھر تے میں تانوں رات دس دیندا، پر تہاڈی پوزیشن ویکھ کے ہن پھر 5 راتاں جے، انہاں 5 راتاں چوں ایک رات لب لو. جن نے وہ لب لئی اللہ دی بارگاہ چوں دی مغفرت ہے. کنیاں راتاں چوں؟ 5 راتاں چوں ایک رات لبنی. اچھا توجہ، وہ رات قدر والی فضیلت والی جس رات نو اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، یہ رات قدر والی کیوں ملی؟ یہ کی وجہ ہے؟ راتاں تے اور بھی بڑیاں نے، ساریاں راتاں بعض بندے باہر چمگوئیاں کر دیں. اور چھڈو، راتاں تے ساریاں ایک جیسی ہوندیاں نے. راتاں ساریاں ایک، جدو مرضی اللہ دی عبادت کرو، جتھے مرضی سجدہ کرو، راتاں ایک جیسیاں نے. اے میں گل تانوں سمجھا کے اگے لے کے جانا. بندہ گھر نماز پڑھ سکتا ہے تو نماز ہو جاندی ہے کہ نہیں ہے؟ ادھے بندے وچوں چپ نے تے ادھے پہ بولتے ہیں. گھر نماز پڑھیے تے ہو جاندی ہے، تے جے کارخانے پڑھیے تے ہیں ہو جاندی ہے، تے جے پڑھیے دکان وچ ہو جاندی ہے. کئی بندے بیمار ہوندے نے کرسی تے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. وہ جڑے بیمار نے نا، بیمار انہاں وچوں کوئی سفر کر رہے ہیں تو اتر کے بھی تے کرسی تے ہی بہنا ہے، وہ گڈی وچ ہی بیٹھ کے او دی کچھ پوزیشن ہے. افضل تے یہ زمین تے پڑھو ہے، لیکن وہ کرسی دے اوتے بھی نکل کے بہنا ہے. انہیں کہا گڈی چ بہنے ہاں، ایتھے پڑھ لینے ہاں. او دی نماز بھی افضل ہے یہ زمین تے پڑھے، لیکن اتھے بھی پڑھ سکتا تے نماز ہو جاندی ہے. تے جے ہن گھر بھی ہو جائے، اتھے کارخانے بھی ہو جائے، دکان تے بھی ہو جائے، گڈی چ بھی، پوزیشن ساریاں چ ہو جاندی ہے. پر حکم کی ہے؟ مسجد وچ جاؤ. حکم مسجد دا کیوں؟ بھائی جی گھر دی وہ فضیلت فیکٹری دی وہ فضیلت نہیں جیڑی فضیلت مسجد دی ہے. جیڑی فضیلت مسجد. ہوں اتنے بس توجہ دیا جائے. مسجد تے ہے بھی ہے، مسجد وہ پر مولانا اسرار صاحب دی بھی ہے، مسجد وہ نوشہرہ روڈ تے ایک میری بھی ہے. عارضی طور تے میں اتھے ہونا، 2 جمعے حاضری دینا. انگریزی ماہ دے پہلے 2 جمعے میں اتھے ہونا. نوشہرہ روڈ تے دربار ابھی مسجد ہے، وہ تو میں 2 جمعے ہونا ہوں صرف. میں مسافر ہاں تو تسی بھی مسافر ہی ہو. اچھا توجہ ہوئے، مسجد وہ بھی ہے، مسجد راہ والی بھی ہے میری، جامعہ مسجد گلزار مدینہ. میرے ابا جان اتھے نے، بھائی سارے اتھے نے. مسجد زیال قرآن بھی ہے،
مسجد الحاج ابو داؤد محمد صادق دی بھی ہے رحمت الرحمان، مسجد الحاج محمد سعید احمد مجددی صاحب دی بھی ہے. انہاں مسجداں نماز پڑھو با جماعت، ستائیاں دا ثواب. اللہ کہنا پر جدو تم مدینے آئے وہ بھی مسجد ہے. اللہ کہنا جدو مدینے آئے اوتھے آ کے نماز پڑھیں میں تینوں ایک نماز دے بدلے 50,000 دا ثواب عطا فرما دیاں گا. اللہ کہندہ ہے مدینے آکے پڑھ 50,000 دا ثواب. اللہ نے مکے آکے پڑھ 1,00,000 نماز دا ثواب. اوہ نکو مسجد بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے، مسجد حرم مکہ بھی ہے. رب کہندہ ہے جی میں مسجداں دی برابری نہیں ایویں راتاں دی برابری بھی نہیں، اینے دیناں دی برابری بھی نہیں. دیناں میں جو دن افضل عاشورے دا ہے 10 محرم دا دن سب دیناں وچوں افضل ہے. راتاں وچوں لیلۃ القدر دی رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، او قدر والی رات افضل ہے جس رات نو اساں قرآن نازل کیتا ہے. میری کو ونڈ دی سمجھ آئیے؟ اے میں تے تسی کون ہاں؟ انسان. اسی سارے انسان ہاں. او بھائی جی میں تواڈے ورگا نہیں، تسی میرے ورگے نہیں، ہے انسان ہاں. انساناں وچ اسی سارے برابر ہاں. انساناں وچ اسی سارے برابر ہاں، پر مرتبے بھی اپنے اپنے تے شاناں بھی اپنیاں اپنیاں ہیں. سی انسان ہاں لیکن انسانی روپ وچ ویکھیے تے سب برابر ہاں. لیکن جڑا مرتبہ حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب دا ہے وہ میرا تے نہیں نا. جڑا مرتبہ علامہ سعید مجددی صاحب دا وہ میرا تے نہیں نا. جڑا مرتبہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب دا وہ میرا تے نہیں نا. این سارے انسان انسانیت روپ چ ویکھن وچ برابر، مرتبے جدا جدا ہیں. سارے دن اللہ دے لیکن دنوں وچوں دن عاشورے دا افضل ہیں. ساریاں راتاں اللہ دیاں، انہاں راتاں وچوں فضیلت والی رات لیلۃ القدر دی ہے جدن قرآن نازل ہویا ہے. قرآن نازل ہویا، انہیں قرآن نازل ہویا حضور تے. جبریل امین حضور دی بارگاہ چ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے آ کے عرض کیتی الف لام میم. جبریل نے جدو حضور نے سنایا نا وحی سنائی ان لفظاں تے تساں توجہ دینی ہے. حضور فرماندے نے میں جان گیا. جبریل تھوڑی دیر بیٹھا چلا گیا. کچھ عرصہ گزریا تے جبریل پھر آیا. الف لام را. حضور فرماندے نے میں جان گیا. کچھ عرصہ گزریا جبریل پھر آیا. الف لام میم را. حضور فرماندے نے میں جان گیا. پھر کچھ ویلا گزریا جبریل آیا آ کے وحی سنائی توسین. حضور فرماندے نے میں جان گیا. پھر کچھ عرصہ گزریا آ کے آندا میم. حضور آندے نے میں جان گیا. جبریل آیا آ کے آندا یاسین. حضور آندے نے میں جان گیا.
کچھ عرصہ گزریا جبریل آیا آکے اندر کاف کی آندہ ہے کی آندہ ہے کاف حضور آندھنے میں جان گیا تھوڑی دیر بیٹھا چلا گیا پھر کچھ عرصہ گزریا اے حروف مقطعات میں گفتگو کر رہا پھر کچھ عرصہ گزریا تو پھر آیا نون حضور آندھنے میں جان گیا جبریل بولیا پھر آندھے سونیا میں لے کے آن والا میں نہیں جانیا تسی آندھے میں جان گیا میں کیا الف لام میم تسی آندھے میں جان گیا میں کیا الف لام را تسی آندھے میں جان گیا میں کیا حامیم تسی آندھے میں جان گیا میں وہی لے کے آیا توسیر تسی آندھے میں جان گیا حضور میں قرآن لے کے آیا یاسین تسی آندھے میں جان گیا حضور میں قرآن لے کے آیا کاف تسی آندھے میں جان گیا میں قرآن لے کے آیا نور تسی آندھے میں جان گیا حضور میں نہیں جانیا میں لے کے آن والا تسی کی جانے ہو فرمایا اے جبریلا تو نہیں جاندہ جو خدا آندہ پیا مصطفیٰ انو جاندہ حضرات توجہ دیا جائے گی بڑی قابل غور بڑی توجہ نہ سنے آ جائے گی جبریل لے کے آنا لے کی لے کے آندا ہے بول دے نہیں اچھی بولو کی لے کے آ رہی ہے لے کے آنا لے آندا ہے میں نہیں جاندہ حضور آندے نے تینوں خبر ہی نہیں اے یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دا ہے خدا کی کہہ رہی ہے منو خبر ہے تو ایک وسیلہ راٹھی ہے سدرہ دا دنیا والے توجہ دیا جائے ہون پڑھن والے پڑھ رہے نہیں لکھن والے ترجمہ لکھ رہے نہیں کسی نے الف لام میم دا ترجمہ نہیں کیتا اے حروف مقطعات نہیں لیکن پڑھن والے ہیں جدو حروف مقطعات پڑھے انہاں پڑھ دیا کھیا الف لام میم ہے تے حضور دی شان ہے تسی گل دی تہ تک نہیں جا رہی میں بڑی ڈونگی رمز وچ عرض کر رہی ہوں پڑھن والے ہیں پڑھ کے آکھیا یاسین ترجمے دا تے نہیں پتا لیکن ہے تے حضور دی شان پڑھن والے نے پڑھ کے آکھیا توسین ہے تے حضور دی شان انج کر کے انہیں آکھی آہادی شان والیا عرشاں تے جہان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جہان والیا سارے پڑھو تاہا دی شان والیا عرشاں تے جہان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جہان والیا شان تیری
بلے بلے رب بھی سلام گلے آئے تاں سنان والیا آئے تاں سنان والیا تاہا دی شان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جہان والیا تاہا دی شان والیا تاہا جڑا کہہ سکتا کہہ لوے پابند نہیں کردا زہر نہیں دیندہ اہل ایمان محبت والے نو دعوت ہے تاہا دی شان والیا عرشاں تے جہان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جہان والیا شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گلے آئے تاں سنان والیا آئے تاں سنان والیا تاہا دی شان والیا تاہا دی شان والیا تاہا دی شان ہے قرآن دے لفظ ابتدائی پہلے لفظ قرآن دے نہیں دو لفظ میں پڑھ رہی ہوں تاہا دی شان والیا ہر کسے دے لب نہیں کھلنے لبوں دے کھلنے نے جی دی اندر قرآن اپنی محبت دے نال پروان چڑھے ہے حضرات او دل والا جی دے دل وچ قرآن دی محبت ہے او پاویں منہ چ پڑھے پاویں اچھی پڑھے پاویں زور لا کے پڑھے پاویں درمیانہ پڑھے پڑھے گا ہو جی دی اندر قرآن دی محبت ہے تاہا دی شان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جہان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں اے لوگو مت بچ گئی انہاں مولویاں دی جڑے سوچ دے رہے الف لام میم دا ترجمہ سا نہیں کیتا حامیم دا ترجمہ نہیں کیتا یاسین دا ترجمہ نہیں کیتا آپ بندہ کیڑا ہے جنہیں تاہا دی گل لگے گل بنا لئیے جنہیں تاہا دی گل وچ گل بنا لئیے ایت حضور دی نعت ہی ہے نا سارا قرآن حضور دی نعت ہے وہ مولوی جڑے آندے نے نبی نو علم نہیں نبی نو خبراں نہیں نبی جاندا کچھ نہیں انہاں دی گل کر رہے ہیں اوے حروف مقطعات تو نہیں سمجھیا تینوں تے نہیں پتا مینوں نہیں پتا نبی آندے نے میں جان گیا حضور آندے نے میں جان گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی توجہ دیا جے ایک قرآن میرے نبی تے نازل ہویا ہے تے جدو سرکار تے نازل ہویا اج مولانا شکیل صاحب قرآن پڑھن تسی سن گیا کو سبحان اللہ مولانا علی مرتضی قرآن پڑھن تسی سن گیا کو سبحان اللہ مولانا زین العابدین چشتی قرآن پڑھائی تسی سن گیا کو سبحان اللہ حافظ عبدالقادر علی چشتی قرآن پڑھائی تسی سن گیا کو سبحان اللہ میں قرآن پڑھا تسی سن گیا کو سبحان اللہ پر جتھے پڑھن والے حضور آپ ہی ہون نعرہ حیدری جشن نزول قرآن جتھے قرآن حضور آپ ہی پڑھن جتھے حضور آپ ہی قرآن پڑھن قرآن والا قرآن پڑھے 2 بج کے تو کوئی 12-13 منٹ ہو گئے نے اس ٹائم بندیاں دا بلانا بڑا اوکھا کام ہے اس ٹائم بندیاں دا بولنا بھی بڑا اوکھا کام ہے لیکن میں تقریر صرف انہوں کر رہا جڑا اندروں ایمان دی چاشنی نال بول رہا ہے ہر بندے واسطے میری تقریر ہی نہیں توجہ دیا جے
میں قرآن پڑھا اے قرآن پڑھن سبحان اللہ اوہ دنیا والیو تو جتے قرآن والا ہی قرآن پڑھے اوہ لوکاں اے میرا رومال ہے اے میری چادر ہے اے میں لئی اے دی تعریف اے کرن تے گل کچھ ہو رہے اے کرن تے گل کچھ ہو رہے اے کرن تے گل کچھ ہو رہے او باہر والے کرن تے گل کچھ ہو رہے تے جدی چادر ہے او نالے اوڑھی جائے نالے لاوے تے قرآن بن دے تے پھر قرآن اپنی زبان مقدس وچوں پڑھے کیسا منظر ہوئے گا قرآن والا محبوب مکہ دیاں گلیاں جی چلے نا تے رب نے آکھیا اللہ اقسمو بہذل بلد سانو اس شہر دی قسم ہے جڑے شہر چ محبوب چلے آئے اس شہر دی قسم ہے یہ جدو سورہ آئی نا تے مفسرین و محققین جدو یہ تے پہنچے نا اپنی منزل وچ لکھ رہے نے رولا بن گیا کچھ آکھن مکی صورت ہے کچھ آکھن مدنی صورت ہے اے واحد صورت ہے جڑی مکی بھی ہے مدنی بھی ہے توجہ ہے اے واحد صورت ہے جڑی مکی بھی ہے مدنی بھی ہے ان ٹینشن بن گئی ہے کی آکھی ہے یہ مکی ہے یا مدنی اللہ نے آکھیا سانو تیرے شہر دی قسم ہے جتے محبوب چلے ہے سانو او دی قسم ہے اوے لوکاں محققین مفسرین آندے نہیں سانو غرض نہیں اے مکہ چاہیے یا مدینے چاہیے اے دے تے لڑائی نہیں کرنی باس نہیں کرنی اسی گل انج کرنے جدو یار مکے چلیا رب مکے دیاں قسماں بیان کیتیاں جدو محبوب مدینے چلیا اللہ مدینے دیاں قسماں بیان فرمائیاں نے اے مکی بھی ہے مدنی بھی اچھا توجہ ایک قرآن نازل ہویا سرکار تے کافر ٹینشن لے گئے بڑی ٹینشن ہونا لئی انہاں کہے کہ تے سونا بڑا ہے اتو جڑا کلام پڑھ دے نا کلام بس آخری گل توڑنا کر رہے ہیں چونکہ سہری بھی تسا ایتھے کرنی ہے انتظام بھی ادا ہونا ہے تے سہری ہونی ہے اچھا توجہ ہوئے بڑی قابل غور نہیں ایسے بڑا ٹائم ہے میں 2:30 بجے چھڑاں گا پھر تسی انتظام کرے جی حضرات گرامی توجہ دیا جے بڑی مہربانی کافر آکھیا ہے کہ تے سونا بڑا ہے اتو کلام بڑا سونا پڑھن لگ پیا ابو جہل تک جدو ایک کلام پہنچیا نا انہیں سنیا اپنے حواریہ کو انہیں کہا گل سنو اے تسی رولا پاؤ اے اللہ دا کلام نہیں اے کوئی وحی نہیں اے کسی بندے دا کلام ہے دنیا داراں دا کلام ہے اچھا انہیں رولا پوا دیتا حضور پریشان ہو گئے بیٹی پریشان ہوئے تے ماں پوچھ دیئے پتر پریشان ہوئے تے باپ پوچھ دے حضرات مرید پریشان ہوئے پیر پوچھ دے پیر پریشان ہوئے خطیب پوچھ دے اوہ لوگاں محمد پریشان ہون خود خدا پیا پوچھ دائے محبوبہ کیوں پریشان ہوئے ہو اے مولا کافرہ نے ایک اللہ کی دیا نہیں اللہ نے قرآن نازل کر دیتا لجبالا پریشان نہ ہو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم
من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ چیلنج ہو گیا، یہ مثل کوئی ایک صورت لے کے آؤ، لیاؤ جے دنیا دار دا کلام ہے تو تسی سارے دنیا دار ہو تو لیاؤ، یہ مثل کوئی ایک صورت لے کے آؤ۔ چیلنج کن نے کیتا؟ اللہ نے کہا سونے ادھر کر اعلان، چیلنج ہو گیا۔ کافراں نے اپنے شاعر جمع کر لے، وہ وقت ہی شعر و شاعری دا سی، جدوں کسی نو جواب دینا ہوندا سی نا وہ بھی اشعار دی صورت وچ دتا جاندا سی۔ کافراں نے شاعر کٹھے کر لے، او بھائی اپنا بڑا کلام لکھو تو مکے دی دیوار تے فلانے دن لانا جے فیصلہ ہونا ہے۔ وہ کلام لکھ دے رہے مٹاندے رہے، لکھ دے رہے مٹاندے رہے، لکھ دے رہے مٹاندے رہے، ایک ایک کلام انہاں سارے فیصلہ کن لکھ لیا کے مکے دیاں دیواراں تے لا دیتا۔ اللہ نے قرآن دی سب تو چھوٹی سورہ نازل فرمائی، انہا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ نالے شانے نالے کافراں دی مذمت ہے۔ قرآن نازل ہویا، حضور نے فرمایا علی جی آقا آ جاؤ۔ اے سورہ کوثر مکے دی دیوار تے تختی تے لکڑ تے پتیاں تے یا چمڑے تے جیدے تے بھی لکھی لکھ کے لگا دیتی۔ جج آ گئے ہاتھاں وچ کلمہ، لکڑ دیاں کلمہ، کسے کلام نو 10 نمبر، کسے کلام نو 20 نمبر، کسے کلام نو 25 نمبر، کسے کلام نو 30 نمبر، کسے کلام نو 40، کسے نو 50، کسے نو 60، کسے نو 70 نمبر، کسے نو 80 نمبر، کسے نو 90 نمبر۔ نمبر لاندے لاندے جدو واری آئی کلام خدا دی، اوے لوگوں ججاں دیاں کلمہ رک گئیاں۔ دندہ تھلے دے لئیاں، دندہ تھلے بندہ کلم کدوں دیندا ہے جدو سوچی پوے۔ عذاب کلام ویکھیا ہی ہے تے سوچی پہ گئے نے، پڑھن گے تے کتھے جان گے؟ عذاب ویکھیا ہے تے سوچی پہ گئے۔ او جدو دندہ انہاں کلمہ اپنے دنداں دے تھلے کلمہ دے لئیاں، سوچی پہ گئے۔ ابو جاہل آیا قریب آ کے آندہ ہے، پونی مار کے جلدی کر سمجھ نہیں آیا تے 0/0 لکھ دے۔ اگو جج کہیں دے اوے ابو جاہلا تو واقعی جاہل تے جاہلاں دا پیو تے جاہلاں دا سردار ہے۔ اس کلام نو اسی 50 نمبر بھی دئیے تاوی تھوڑے، اسی اس کلام نو 55 نمبر بھی دئیے تاوی تھوڑے، اسی اس کلام نو 60 نمبر بھی دئیے تاوی تھوڑے، اسی 70 بھی دئیے تاوی تھوڑے۔ ایک جملہ میں بولنا ہے، وہ بولن تو بعد مینوں تواڈے کولوں سمجھ لگنی ہے تانوں کنی کو سمجھ آ گئی ہے۔ وہ کافراں دے جج جاندے نے اسی 70 نمبر دئیے تاوی تھوڑے، 80 دئیے تاوی تھوڑے، جے 80 دئیے تاوی تھوڑے۔ اچھا میں جملہ دوبارہ بولن لگا سارے نو سمجھ نہیں لگی، جے سمجھ لگی ہوندی تو تساں 5 دفعہ سبحان اللہ کہنا سی۔ نہیں میں دوبارہ بولنا تو پھر 5 دفعہ۔
انہاں کہ اس کلام نو 70 نمبر دئیے تے تامی تھوڑے 80 نمبر دئیے تے تامی تھوڑے جے 80 دئیے تامی تھوڑے 80 نمبر دئیے تامی تھوڑے تے جے 80 لکھیے 80 نمبر لائیے تامی تھوڑے ایک کلام نمبران والا نہیں اس زبانہ تو پڑھن والا ہے دلاں وچ اتارن والا ہے یہ عام کلام نہیں ایک کلام خدا ہے قرآن کی یاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کلام ہے جدے وچ شک تے شبہ دی بھی گنجائش نہیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن سارے پڑھو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے تسلی رکھ دیا پڑھو تے زور لاگے پڑھو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے ان ساڑھے نبی دی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہو ردا بیان چنگا لگدائی نہیں کسے ہو ردا بیان چنگا نہیں کسے ہو ردا بیان چنگا لگ ایک کلام خدا ہے زبان مصطفیٰ ہے اے دیا حکمتاں ہوتے ہیں ان میں گفتگو شروع کر دیا سیری بھی لنگ جانی ہے 8 پیرا روزہ رکھنا پینا ہے پھر 8 پیرا روزہ کھول بھی جانا ہے اے دیا حکمتاں نہیں مکنیاں حضرات ستم ظریفی یہ وے اساں قرآن پاک نو غلاف تے غلاف چاڑ کے اچھا سارا کر کے رکھ دیتا ہے تے موبائل لے لیا ہے سوشل میڈیا ویندے رہنے یاراں دے میسج رشتہ داراں دے میسج بلادری دے میسج ساریاں دے میسج وینا ہے کدی قرآن کھول کے او دا بھی میسج ویکھ انہیں میرے تیرے واسطے کیا کھیا ہے کدی قرآن بھی کھولو انہوں بھی پڑھو ایدیال بھی توجہ دیو ازی قرآن پڑھ دے ہی نہیں جنہ لوکاں دیاں زبانہ دے قرآن جاری رہندہ ہے نا انہاں دے کرام وچ برکت دا نزول رہندہ ہے جڑے نمازی ہون انہاں دے کرام وچ برکت دا نزول رہندہ ہے انہوں بند نہ کرو قرآن نو انہوں کھول کھول کے پڑھو انہوں بند نہ کرو یہ بند کرن واسطے نہیں یہ کھول کے پڑھن واسطے کچھ نہ پڑھو صرف کھول کے ویکھو تو پھر بھی عبادت ہے کلام اللہ دا انہوں صرف ویکھی جاؤ تو عبادت ہے اساں بند کر کے رکھ دیتا ہے نہ مسیح آ کے نماز پڑھنے ہیں نہ گھر جا کے قرآن پڑھنے ہیں تو پھر ہر بندہ جاندہ ہائے مر چلے بیماری ہے تنگی ہے تکلیف ہے روٹی پوری نہیں ہوتی گھر وچ بڑے معاملات ہیں میں تنوں نسخہ دے چلیا نہ نماز چھڈیا جے نہ قرآن چھڈیا جے ایک گل اور دسن لگا جیڑا شخص اپنی زوجہ محترمہ کو خوش رکھے
اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. حقیقت ہے. جڑا بندہ اپنی بیوی تے غصہ رہے، ناراض رہے، چھوٹی چھوٹی گل تو لڑدا ہی رہے، او دے رزق وچ اضافہ نہیں ہوندا. کچھ سمجھیو کہ نہیں؟ یہ نہ سمجھا جائے کہ مولوی صاحب نے کوئی رن مریدی کی گل کی ہے. تسی بھی بڑے سیانے ہو. وہ تے تسا میرے نالوں پہلا پوزیشن لے کے رکھی ہونی ہے اول. لیکن میں تمہیں حقیقت کہہ رہا، بیوی نو راضی رکھو تے تواڈے مقدر چمک دے جان جے. بیوی راضی تواڈے رزق وچ اضافہ ہویا. تے ماں باپ کو دور نہ ہوو، ناراض نہ کرو، انہاں نو راضی رکھو. پیر بھی چومو باعث برکت ہے، ہاتھ بھی چومو باعث برکت ہے، انہاں دی خدمت بھی کرو باعث برکت ہے. جیدے مگر ماں پیو دیاں دعاواں ہون او دے کولوں رحمت مکدی نہیں. اس لیے والدین وال بھی توجہ کرو. اللہ تعالیٰ منو تے تانوں ہمیشہ سلامت رکھے، اپنے حبیب دا صدقہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. اچھا میں کر ایک بڑی اہم گل میں کر چلے ہوں. پاکستان میں دور حاضر میں 5 7 8 سال سے نماز عشاء کے وقت اور نماز تراویح کا مکمل ٹائم، اس ٹائم میں ARY ٹیلی ویژن ڈیجیٹل ان کے ایک چینل پہ جیتو پاکستان کے نام پر ایک پروگرام چلتا ہے. وہ فاہد نامی لڑکا اس پروگرام کا امیر ہے. وہ نماز تراویح نماز عشاء کے ٹائم پر اس پروگرام کو چلا کر یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر امت مسلمہ کو نماز سے دور کر رہا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پھر اس پروگرام میں جیتو پاکستان میں اس کی لینگویج بزرگہ خواتین کے ساتھ، بزرگ مردوں کے ساتھ انتہائی بدتمیزانہ لب و لہجہ اس کا ہوتا ہے. اور پھر ایک موٹر سائیکل کے لیے نوجوان لڑکی اچھل کود کے اس کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے. اس کو میں یہود و نصارہ کا ایجنڈا نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ یہ مال، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ یہود و نصارہ کی ایک چال ہے. یہ سب پیسہ یہود و نصارہ دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر سے تمیز کا سلسلہ ختم ہو جائے اور یہ لڑکیاں جس کی بھی ہوں، جس کے ساتھ مرضی بیٹھ جائیں، پاکستان میں سے مسلمانوں کے اندر سے تمیز ختم کر دی جائے، ان کے اندر ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے. یہ جیتو پاکستان ایک پروگرام جو یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے، یہ پاکستان میں نہیں چلنا چاہیے. اس کو فی الفور ختم ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، بزرگوں کی عزت بھی محفوظ ہو اور ان کا وقار بھی مجروح نہ ہو. اور جو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ پہلے رابطہ کرتے ہیں، کارڈ لیتے ہیں، جب کسی کو سبز باغ دکھایا جائے تو وہ باغ دیکھنے تو جاتے ہیں، پھر مال و دولت لینے جاتے ہیں. اب یہاں پر تبصرہ کروں، یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے جو لوگ ادھر جاتے ہیں اور اپنی عزتیں آپ نیلام کر رہے ہیں. دیکھ لو کراچی سے دعا نکلی کہاں پہنچی؟ عمر 14 سال، باپ تڑپ رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے. اور پھر کراچی سے ایک اور بچی نکلی، کہاں پہنچ گئی؟ پورے پاکستان میں یہ ماحول ہے. کئی ایسی بچیاں اپنی مرضی سے نکل جاتی ہیں،
نکاح کر کے 5-10 دن کے بعد اوپن ہوتی ہیں. اگر آج بھی اپنے گھروں پہ تم نے توجہ نہ دی تو پھر پریشان ہونے سے، ملامت اپنے منہ کے اوپر ملنے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. آج توجہ دے لو تاکہ ہر کسی کی عزت محفوظ ہو سکے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ عزت اور وقار عطا فرمائے.